پیارے بچوں، ہماری آج کی کہانی ہے جادو کی چھڑی اور بچے۔ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی اچھی اچھی کہانیاں آپ کو دیکھنے کو ملیں۔ آئیے کہانی شروع کرتے ہیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک ہری بھری وادیوں میں گرے خوبصورت پہاڑوں میں ایک گاؤں آباد تھا۔ اس گاؤں میں دو پیارے پیارے بچے علی اور عائشہ بھی رہتے تھے۔ علی بہت شریر تھا، وہ ہر قسم کی شرارت کرتا تھا، لیکن عائشہ نیک دل تھی، وہ کسی بھی قسم کی شرارت نہ کرتی، لیکن علی کے شریر ذہن کے ساتھ وہ جلد ہی گھل مل جاتی اور اس کی شرارتوں میں حصہ دار بن جاتی۔ ایک دفعہ یوں ہوا کہ عائشہ اور علی گھر سے باہر کھیل رہے تھے۔ کھیلتے کھیلتے وہ ایک پرانے گھر کی طرف چلے گئے۔ اس گھر کے قریب انہیں ایک پرانا صندوق ملا۔ اس صندوق میں ان کو ایک چھڑی ملی۔ وہ اس چھڑی کو لے کر اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ وہ چھڑی عجیب و غریب قسم کی تھی اور اس میں سے روشنی بھی نکلتی تھی، یعنی چھڑی چمکدار تھی۔ وہ چھڑی لے کر اپنی دادی ماں کے پاس گئے۔ انہوں نے اپنی دادی ماں کو وہ چھڑی دکھائی۔ دادی ماں چھڑی دیکھ کر چونک گئی اور فوراً چھڑی کو پہچان گئی اور بولی، پیارے بچوں، یہ چھڑی کوئی عام چھڑی نہیں ہے، یہ ایک جادو کی چھڑی ہے اور یہ صرف اچھے اور نیک کام کرنے والوں کے کام آتی ہے اور ان کی خواہشات کو پورا کرتی ہے۔ اس لیے بچوں، اس چھڑی کو عام چھڑی مت سمجھنا اور اس سے اچھے کام لینے کی کوشش کرنا۔ بچوں نے جب یہ بات سنی تو انہیں بس ایک بات ہی یاد رہی کہ یہ چھڑی خواہشات کو پورا کرتی ہے۔ چنانچہ بچے اسے لے کر ایک کمرے میں گئے اور انہوں نے اس چھڑی سے اپنی خواہش پوری کرنے کا کام شروع کر دیا۔ علی سب سے شریر تھا۔ علی نے چھڑی سے اپنی پسندیدہ چیز مانگی۔ اس نے چاکلیٹ اور مٹھائیاں مانگیں۔ تھوڑی ہی دیر میں پورا کمرہ چاکلیٹ اور میٹھی چیزوں سے بھر گیا۔ بچے یہ دیکھ کر بہت خوش ہوئے، لیکن یہ کیا، وہ اتنی مٹھائیاں کھا نہیں سکتے تھے۔ تھوڑی ہی دیر بعد سارے کمرے میں مٹھاس اور چپچپاہٹ پھیل گئی، جس سے کمرہ گندا ہو گیا۔ اس گندگی کو سب نے ناپسند کیا، لیکن بچوں نے چھڑی کے خیال میں یہ بات بھلا دی اور علی نے دوبارہ چھڑی سے اپنی اگلی خواہش پوری کرنے کا سوچا۔ اس نے چھڑی سے کہا کہ اسے ایک خوبصورت سائیکل چاہیے۔ چنانچہ اسی وقت ایک سائیکل نمودار ہو گئی، لیکن علی نے اس سائیکل کو چلانا چاہا تو سائیکل چل نہ سکی، کیونکہ سائیکل بہت بھاری تھی۔ اس نے اسے کچھ طریقے سے چلانا چاہا تو ساری سائیکل ٹوٹ گئی۔ بچوں نے سوچا کہ یہ تو ہر بات کا نقصان ہو رہا ہے۔ اس پر عائشہ کو یہ سمجھ آیا کہ دادی ماں نے بولا تھا کہ اس چھڑی سے نیک کام کرنے کی کوشش کرنا۔ چنانچہ بچوں نے سوچا، کیوں نہ ہم اس کو سمجھداری سے استعمال کریں۔ انہوں نے چھڑی سے ایک کام لینے کا سوچا۔ وہ کام یہ تھا کہ سارے گاؤں والے پانی سے بہت تنگ تھے۔ پینے کا پانی کنویں میں خشک ہو چکا تھا۔ بچوں نے چھڑی سے کہا کہ کنویں کا پانی اوپر تک بھر جائے۔ چھڑی کی مدد سے ایسا ہی ہوا، کنویں کا پانی اوپر تک بھر گیا۔ بچوں نے یہ بات کہنے کے بعد کنویں کی طرف دوڑ لگا دی۔ جیسے ہی وہ کنویں کے پاس پہنچے، وہ بہت خوش ہوئے کیونکہ پانی اوپر تک بھر چکا تھا اور گاؤں والے بھی یہ دیکھ کر بہت خوش تھے کہ پانی اوپر تک بھر چکا ہے۔ اب پانی کی تنگی دور ہو گئی تھی۔ اس نیک کام سے سب کو فائدہ ہوا اور چھڑی نے
بچوں کی اس کام میں مدد کی اور اس سے کوئی نقصان نہیں ہوا۔ تو پیارے بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیشہ نیک کام کرنے چاہیے۔ اگر ہمارے پاس سہولیات ہیں تو انہیں اچھے کاموں میں صرف کرنا چاہیے، نہ کہ ہم اللہ کی نعمتوں کو ضائع کریں۔